اس نوازش میں شامل کر دیا. میری دعا ان کو ہمیشہ صحت مند زندگی کے لیے ہے. ان کے بچوں پہ ان کے برکت اور ان کا سایہ ہمیشہ قائم رہے. اور ہمیں بھی ان کی علمی کاوشوں سے، ان کی عارفانہ کلام سے مستفید ہونے کا موقع ہے. ان کے لیے ہدیہ، چھوٹا سا ہدیہ 50,000 روپے کا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور کوآپریٹو بینک کی طرف سے ڈالتا. ٹرسٹ کی بات ہوئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ کیس کیا ہے اور اب رپورٹڈلی کانا ڈویژن کے پاس آیا ہے. ہماری بہت بڑی کوشش ہوگی کہ یہ ٹرسٹ قائم ہو. اس میں انہوں نے علمی اور کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی جگہ رکھی ہے اور یقیناً ان سے خوشی ہو رہی ہے. برچہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، واقعتاً ہے اور ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے. جب مسلمانوں کی عروج کا زمانہ تھا تو عربی دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی. اب انگلش بولنے والوں کا عروج ہے تو آپ کی دور دراز کے گاؤں اور گلیوں میں بھی بچے کوشش کرتے ہیں کہ انگریزی سیکھیں. خدا کرے کہ مسلمانوں کو وہ عروج دوبارہ حاصل ہو تو دوبارہ عربی کو بھی عروج حاصل ہوگی اور ہمارے اپنے جو چھوٹے مسلمانوں کے لوکل ڈائلیکٹس ہیں، لینگویجز ہیں، ان کو دوبارہ اپنی جو صحیح ان کی جگہ ہے وہ بھی مل جائے گی. لیکن اس سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ واقعتاً اگر گلوبلائزیشن آ رہی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ گلوبلائزیشن کا جو قالین بچھنے والا ہے یا جو بننے والا ہے اس میں ہمارے پاس ایسا کچھ ہو کہ اس قالین میں 1 پھول 2 پھول ہم بھی رکھ سکیں. مثبت ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہو کہ جو اس میں رکھ سکے. یقیناً آپ میں سے کئی ایک نے روسی لفظ نہیں سنا ہوگا یا ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن ٹالسٹائے اور شیخوف کے نام سے میرے خیال میں ہم سارے واقف ہیں. انگریزی کے نہ جاننے والے بھی شیکسپیئر کے جو کاوشیں ہیں ان سے واقف ہیں. عربی نہ جاننے والے بھی عربی کے شعراء سے اور ان کے جو ادبی پنپارے ہیں ان سے واقف ہیں. اور جو بھی دنیاوی گلوبل تحریک جو بھی کلچر بنے گی اس میں ان کاوشوں کا خواہ وہ کتابی صورت میں ہو، ادبی پنپاروں کی صورت میں، آرکیٹیکچر کی صورت میں ہو، وہ اپنا حصہ ضرور پالیں گے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علامہ صاحب نے جو کوشش کی ہے اس طرح سے اور کوششیں ہو. اس کا نہ یہ صرف کہ ہمارے اپنے بچوں کی اور ہمارے اپنے علوم میں اس کا اضافہ ہوگا، بلکہ یہ کوششیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے بے شمار زبانوں میں خیام کا ترجمہ کیا گیا ہے، گوئٹے کا ترجمہ کیا گیا ہے، ٹیگور کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ کسی انگریز سے پوچھیں ان کو سنسکرت نہیں آئے گی لیکن ٹیگور کو وہ سمجھتے ہوں گے. وہ خیام کے رباعیات کے بہت شیدائی ہے. تو اس طرح اگر ہم ایسے پنفاروں کو فروغ دیں تو امید ہے کہ ان کے حوالے سے ناردرن ایریا اور بروٹس کی بھی سمجھی جائے گی. آخر میں دوبارہ حنظلی صاحب کا سٹیج پہ بیٹھے اور نیچے بیٹھے جن انٹلیکچوئلز نے اور جن علماء حضرات نے اس بابرکت محفل میں ہمیں بھی اپنے خیالات سے نوازا ہے اور ہمیں بھی اس میں شامل کیا ہے. اور مینجمنٹ کمیٹی کا، دکی صاحب کا، صدر صاحب کا، نائب صدر صاحب کا اور سب کا مشکور ہوں. اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس طرح کے کوششوں میں میرا وعدہ ہے کہ ہم اپنا مثبت جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈالتے رہیں گے. شکریہ، بہت مہربانی.
بہت بہت شکریہ جناب مہمان خصوصی. سامعین محترم، الطف گاؤں جہاں سے آج کی اس تقریب کے مہمان ہمارے، جس کی وجہ سے آج کی یہ تقریب سجائی گئی ہے، جو بروشش کی ترجمہ کیا ہے جناب غلام الدین غلام منزائی کا تعلق ہے. ان کے لیے، ان کی طرف سے اس گاؤں کے معززین کے لیے قرآن پاک کا خصوصی تحفہ ہے. ہمارے درمیان الواعظ غلام مرتضیٰ صاحب جو ایک اہم شخصیت ہے اس گاؤں کا، ان سے گزارش ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور قرآن پاک کا تحفہ وصول فرمائیں مہمان خصوصی سے. سلطان آباد جہاں آپ اس وقت مترجم قیام پذیر ہے، اس گاؤں کے ایک تعلق رکھنے والے ایک اہم شخصیت جن کا تعلق میڈیا سے ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں. ان کے لیے خصوصی تحفہ ہے جناب نسیم صاحب. میرے ساتھ میرے ساتھی کمپیرر جناب شفا جان صاحب کے لیے بھی قرآن پاک کا خصوصی تحفہ. سامعین محترم، کلام پاک پورے متن اور بروشش کی ترجمے کے سامنے لان میں ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں دستیاب ہے. خواہشمند حضرات رعایتی قیمت پر اسے حاصل کر سکتے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کی خریداری میں ضرور حصہ لیں. یہ بہت نیک کام ہے اور قرآن پاک کا ایک مختصر ہدیہ وہاں پہ مقرر ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سے ضرور فیض حاصل کریں. آخر میں منتظمین جناب مجیب الدین صاحب، ڈاکٹر امام یار بیگ صاحب اور میجر منیر الدین صاحب کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور اس بابرکت محفل سے فیض حاصل کیا. ان حضرات کا جنہوں نے اپنے تاثرات سے ہمیں نوازا، ان سب کا شعراء کرام کا نعت جنہوں نے پڑھی اور قاری صاحب اور آپ تمام کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں اور ریڈیو کے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کیبل کے دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اپنے اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ صدا خالق سے ہے ڈرنا، وفا مخلوق سے کرنا، تمہاری جان جائے پر تعصب میں نہیں پڑنا، نہ راہ راست سے ہٹنا، کبھی فرقوں میں مت پڑنا، مقابل میں ہے باطل تو ڈٹو ہے جس قدر ڈٹنا، طلب تعلیم کو کرنا، اسی کے واسطے مرنا، اگر لڑنا ضروری ہو جہالت سے سدا لڑنا، مشہد چاہے جہاں کا ہو ملو ایک جان بن جاؤ، تعصب بھی کرو ایسا کہ تم ذیشان بن جاؤ، سیاہ ڈاکٹر تو پھر سونی کپتان بن جاؤ، کوئی انجینئر تو کوئی سائنسدان بن جاؤ، کوئی کرنل حسن بابر کوئی شاہ خان بن جاؤ، اگر جانباز بننا ہے تو لالک جان بن جاؤ، مگر ان سب سے بہتر ہے جو تم انسان بن جاؤ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آخری دعائیہ کلمات کے لیے میری گزارش ہوگی اس قرآن پاک کے مترجم جناب غلام الدین غلام منزائی سے کہ آپ دعائیہ کلمات سے ہمیں نوازیں. بہت بہت شکریہ. خداوند پاک کے حضور دعا پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا مولانا یا مرجع المسئلات یا منزل البرکات یا دافع البلیات والسیئات یا ناصر الطیبات یا ولی الحسنات یا قاضی الحاجات یا رافع الدرجات یا مسهل المشکلات یا خالق الارض والسماوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. سامعین محترم، آپ سب کے لیے لائٹ ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ تناول ماہ حضر کے بعد تشریف لے جائیں. بہت بہت شکریہ.